افمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون، تمہیں قرآن سن کر کے ہنسی آتی ہے، تمہیں قرآن سن کر تعجب ہوتا ہے؟ قرآن میں اگر کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور ہنس رہے ہو؟ ولا تبکون، اور تم کو رونا نہیں آتا، تم روتے نہیں ہو؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو رونا مطلوب ہے، اللہ کو رونا پسند ہے۔ اپنی آخرت کو یاد کر کے، اپنی عاقبت کو یاد کر کے، اپنا انجام یاد کر کے، اپنے گناہوں اور کالے کرتوتوں کو یاد کر کے رو، یہ اللہ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے روئے۔ ما رأیت منظرا قط، میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی خراب منظر نہیں دیکھا۔ یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے۔ والقبر افظع من، قبر سب سے خطرناک جگہ ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرمائی، اس وجہ سے ہم روتے ہیں۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا۔ تو آج کا جو عنوان ہے رونے ہی کے سلسلے میں ہے، تو آئیے کچھ رونے کے اقسام بیان کر دیتے ہیں کہ رونے کی کیا کیا قسم ہوتی ہے۔ رونے کی ایک قسم یہ ہے ڈر اور خوف کا رونا۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ہوا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک ہوا غم اور ایک ہوا خوف، اور دونوں کا رونا الگ ہوتا ہے۔ خوف کسے بولتے ہیں اور حزن کسے بولتے ہیں، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آئیے اس کی تشریح جان لیتے ہیں۔ حزن یعنی غمگین، انسان غمگین کب ہوتا ہے؟ اپنا پاسٹ یاد کر کے، گزرا ہوا دور، گزرا ہوا زمانہ یاد کر کے روتا ہے، اس کو بولتے ہیں غمگین ہونا۔ وہ غمگین ہوتا ہے، کس غمگین ہوتا ہے؟ اپنے اعمال بد، اپنے کالے کرتوت کو یاد کر کے۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی نمازی ہے، حاجی صاحب بن گئے ہیں، وہ اپنی جوانی کو یاد کر کے روتا ہے کہ میں نے جوانی میں اتنا خراب کام کیا، میں نے ایسے ایسے جرائم انجام دیے۔ جب اپنا پاسٹ یاد کرتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے، وہ رونے لگتا ہے کہ میں نے ایسا گناہ اور ایسا جرم کیوں کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں غمگین، اسے کہتے ہیں حزن۔ اور خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف یہ ہے کہ فیوچر کو دیکھ کر کے رونا، کہ جو کام ہونا چاہیے، جو چیز مجھے ملنی چاہیے، جو کامیابی مجھے ملنی چاہیے، وہ کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ کام بن پائے گا یا نہیں، وہ چیز مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس وجہ سے رونا۔ یا جو مجھے زندگی ملی ہوئی ہے، جو آرام کی زندگی ابھی ہمیں نصیب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سال دو سال بعد وہ زندگی، وہ عیش و عشرت کی زندگی چھن جائے، اس وجہ سے رونا، اسے کہتے ہیں خوف۔ گوئے کہ اس کو شارٹ کٹ میں کہے تو یہ ہے کہ حزن کہتے ہیں پاسٹ یعنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے رونا، اور خوف کہتے ہیں اگلی زندگی کو یاد کر کے رونا، چاہے وہ خوف اگلی زندگی قبر کی زندگی ہو یا قبر سے بعد کی زندگی ہو، اس کو یاد کر کے رونا، اسے خوف کا رونا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنتیوں کو نہ غم ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ ابھی آپ نے خوف اور غم کا تشریح جان لیا، اب ترجمہ کیا ہوگا کہ جنتیوں کو ملی ہوئی نعمت کے چھننے کا ڈر ہوگا، اور نہ ہی سابقہ زندگی کی یادیں انہیں ستائے گی، نہ ہی سابقہ زندگی کی یادیں انہیں پریشان کرے گی۔ اور یہی وہ خوف اور ڈر کا رونا ہے جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے۔ اب ایک سوال، ہم میں سے بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں نا، چاہے عام وقت میں جائے نہ جائے، لیکن میت کو دفنانے کے جب جاتے ہیں تو قبرستان ضرور جاتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو قبر دیکھ کر کے رونا آتا ہو؟ اور حالات یہ ہو گئی میرے پیارے بھائیوں، رونا تو دور کی بات، قبرستان میں دنیا بھر کی بات ہوتی ہے۔ موبائل چلانے سے لے کر کے بزنس کی بات، اور بزنس سے لے کر کے گھریلو بات، ہر طرح کی باتیں قبرستان میں ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے۔ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا، ذرا ایک حدیث کے آئینے میں سنیے۔ انہانی مولا عثمان قال كان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي من هذا
قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ايسر منه فإن لم ينج منه فما بعده اشد منه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حدیث ابن ماجہ کی ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام وہ اپنے مالک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں. اور پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ عثمان ابن عفان کون ہے؟ اللہ کے رسول کے داماد ہیں. اللہ کے رسول نے ایک کے بعد دیگرے دو بیٹی کی نکاح عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے کرایا تھا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے یبکی تو آپ روتے، زارو قطار آپ روتے. حتی یبل لحیتہ، رونے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اس جملے سے اندازہ لگائیے کہ یبل لحیتہ، اپنی داڑھیوں کو آنسوں سے تر کر لیتے ہیں، ان کی داڑھیاں بھیگ جاتی، اس قدر وہ روتے تھے. کتنا روتے ہوں گے نا، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ان کا برا حال ہو جاتا اور داڑھیاں بھیگ جاتی. صحابہ کرام پوچھتے تذکر الجنت والنار ولا تبکی، آپ جنت کا بیان کرتے ہیں، آپ جہنم کا بیان کرتے ہیں، تو جنت اور جہنم کو یاد کر کے تو آپ نہیں روتے ہیں. وتبکی من ھذا، لیکن قبرستان آتے ہیں، قبر کو دیکھ کر کے آپ حد درجہ روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ جب جنت جہنم کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر کے آپ روتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں جان لو، سنو، جب پوچھ رہے ہو تو جواب بھی سنو. اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان القبر اول منازل آخرہ، آخرت کے بہت سارے منازل ہیں، بہت سارے منازل ہیں، اور سب سے پہلا منزل قبر ہے. فَإِن نَجَا مِن، اگر کوئی بندہ قبر کے عذاب سے بچ گیا، فرشتوں کے سوالات کا جواب دے دیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِن، تو اس کے بعد والے سارے مراحل، سارے منازل ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور وَإِن لَمْ يَنْجُ مِن، اگر کوئی شخص قبر کے سوالات کا جوابات نہیں دے سکا، فرشتے کے سوالات کے جوابات ان سے اگر نہیں بن پایا، فما بعدہ اشد من، تو قبر میں تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، لیکن قبر کے بعد والی زندگی سب سے خطرناک والی زندگی ہے. اس کے بعد جو منازل مراحل ہے وہ کٹھن اور سخت ہے. اس لیے میں قبر کو دیکھ کر کے روتا ہوں کہ اللہ مجھے قبر کے مراحل کو آسانی سے گزار دے. یہ ایک صحابی رسول کا کامنٹ اور صحابی رسول کا رونا ہے. ڈر ہے کہ میری قبر والی زندگی کیسی ہوگی. اور اس کے بعد عثمان ابن عفان نے ایک حدیث بیان فرمائی. انہوں نے حدیث کیا بیان فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ما رأیت منظرا قط، میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی خراب منظر نہیں دیکھا. یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے. اللہ کے رسول بول رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے برا منظر اگر دیکھا ہے تو قبر، والقبر افظع من، اور سب سے خطرناک، سب سے بھیانک مناظر اگر کہیں ہے تو وہ ہے قبرستان، وہ ہے قبر. قبر سب سے خطرناک جگہ ہے. اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرمائی، اس وجہ سے ہم روتے ہیں. یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا. تو یہ ہے ڈر کا رونا، انسان ڈر سے رونا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ قبرستان جب بھی ہم پہنچے تو قبرستان پہنچنے کے بعد دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو، بلکہ اپنی عاقبت کو یاد کر کے قبر کو دیکھ کر کے رونا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہم اس جگہ پہ آنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام لائن پہ کھڑے ہیں. کل کسی شخص کی میت ہوئی، آج کسی کی میت ہوئی، پرسوں کسی کی میت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھی کہیں میت ہوگی اور ہمیں بھی قبر جانا پڑے گا. لہٰذا ہم لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور قبر کی زندگی یاد کر کے رونا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا سورۃ النجم کی آخری 2-3 آیت میں اللہ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم لوگوں کو قرآن سن کر کے تعجب ہوتا ہے، ہنسی آتی ہے؟ ترجمہ سن رہے ہیں؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون تضحکون ولا تبکون، تمہیں قرآن سن کر کے ہنسی آتی ہے، تمہیں قرآن سن کر تعجب ہوتا ہے؟ قرآن میں اگر کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور ہنس رہے ہو؟ ولا تبکون، اور تم کو رونا نہیں آتا، تم روتے نہیں ہو؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو رونا مطلوب ہے، اللہ کو رونا پسند ہے۔ اپنی آخرت کو یاد کر کے، اپنی عاقبت کو یاد کر کے، اپنا انجام یاد کر کے، اپنے گناہوں اور کالے کرتوتوں کو یاد کر کے رو، یہ اللہ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے روئے۔ تو رونے کی ایک قسم یہ تھی خوف اور ڈر کا رونا۔ رونے کی دوسری قسم کیا ہے؟ رونے کی دوسری قسم ہے خوشی کا رونا۔ خوشی سے بھی انسان رو دیتا ہے۔ خوشی سے کیسے روئے گا؟ اللہ ایسا نہ کرے کسی کا بچہ گم ہو گیا، کافی پریشان ہوا، ڈھونڈا نہیں ملا، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد بچہ گھر آ گیا، تو ماں باپ کتنی خوشی ہوگی۔ اور آپ لوگوں نے ایک حدیث بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر کے وہ سفر میں جا رہا ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں اونٹ کے اوپر لدا ہوا رکھا ہوا ہے، جاتے جاتے تھک گیا، ایک درخت کے نیچے اترا اور سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر نکلیں گے۔ اور جیسی ہی وہ سویا، اس کی آنکھ لگ گئی، نیند غالب ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو ان کا اونٹ غائب ہے۔ اونٹ غائب ہے۔ اب بتائیے آپ جس بائک سے سفر کر رہے ہیں وہی بائک چوری ہو جائے تو کیسے لگے گا؟ اونٹ غائب ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، ادھر ادھر جتنا ہو سکا انہوں نے ڈھونڈا، جب نہیں ملا تھک ہار کر، ہار مان کر کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کے سو گیا، اللہ پر چھوڑ کر کے جو ہوگا دیکھا جائے گا، سو گیا۔ جب پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے تو دوبارہ وہی اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہیں پر حاضر ہے۔ جیسی اونٹ کو دیکھا اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کو یہ کہہ دیا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹا کر دیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نا اس کا گناہ لکھا نہیں، کیوں؟ اس لیے خوشی میں بھول گیا ہے۔ اتنا خوش ہوا کہ سمجھ میں نہیں آیا کیا انہوں نے بول دیا۔ بتانا یہ تھا کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا موقع، ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان خوشی سے رو دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سنا دیتے ہیں اس پر۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا قال وسمانی قال نعم فبکا رواہ البخاری۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ یہ ابی بن کعب کون ہے پتہ ہے؟ ایک کاتبین وحی میں سے تھے، وحی لکھتے تھے قرآن مجید، جیسے جیسے نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول لکھنے کے لیے کہتے تھے، بہت سارے تھے لکھنے والے، ان میں سے یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی قرآن کی آیتیں لکھا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے کیونکہ اس دور میں لکھا نہیں گیا۔ اس کے لیے جواب، اسی دور سے لکھنا شروع ہوا اور اسی دور سے قرآن حدیث لکھی جا رہی ہے۔ تو قرآن وہ لکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سورہ کی تلاوت کر کے تم کو سناؤں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے ابی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورۃ البینہ سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ وسمانی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام آپ سے ذکر کیا ہے، میرا نام ابی کہہ کے اللہ نے پکارا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ، تمہارا نام لیا ہے۔
ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کی وجہ سے وہ رونے لگے۔ یہی حال ہم نوجوانوں کا ہے کہ اگر کوئی کرکٹر، کوئی فلم اسٹار، کوئی اور ہیرو آپ لوگوں میں سے کسی کا نام لے لینا، اسی کو ایڈٹ کر کے 1000 گروپ میں بھیجے گا، دیکھو میرا نام فلاں ہیرو نے لے لیا، میرا نام فلاں کرکٹر نے لے لیا۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ اگر ایک عام بندہ کی نام لے لے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ نے لیا اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ، اتنا خوش ہوئے کہ خوشی کے مارے وہ رونا شروع کر دیے۔ تو ایسا ہم لوگوں کے ساتھ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی تھی، وہ پریشانی دور ہو گئی اور اچانک خوشخبری ملی اور خبر اتنی بڑی تھی کہ انسان مارے خوشی کو رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ رونے کی دوسری قسم ہے۔ اور رونے کی ایک تیسری قسم یہ ہے، جب انسان روتا ہے وہ ہے جھوٹ موٹ کا رونا، جھوٹا رونا کیسا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کس نے یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ یوسف ایک سورہ ہے، اس میں یوسف نبی کی پوری کہانی بیان کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 11 بھائیوں نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں نے مل کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ وجہ یہ ہے کہ یوسف نبی بننے والے تھے اور باپ 11 بھائیوں کے مقابلے میں یوسف سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ اور ایسا ہوتا ہے باپ کا اگر 4-5 بیٹا بیٹی ہے تو ان میں سے کسی سے باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اس میں کچھ حرج بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت تھی، جس وجہ سے بھائیوں نے حسد کر کے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تاکہ اب باپ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی کنویں میں ڈال دیا، اب باپ کو تو بتانا ہے نا کہ یوسف کہاں گیا۔ تو ان بھائیوں نے ایک بھیڑ کو ذبح کیا، ایک بکری دمبا بھیڑ جو بھی ہو اسے ذبح کر کے یوسف کے کرتے میں خون لگایا، اور رات کے وقت بھائیوں نے کرتا باپ کو پیش کیا یہ کہتے ہوئے کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، کسی موذی جانور نے یا کسی اور درندے نے یوسف کو کھا لیا ہے۔ اور دیکھیے یہ رہا ثبوت، یوسف کا قمیص خون لگا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، آپ جان گئے کہ یہ تو سازش ہے اور یوسف کو کسی چیز نے کھایا نہیں ہے، میں صبر کرتا ہوں اور انشاءاللہ یوسف ہم سے کبھی ملاقات ضرور کرے گا۔ تو بہرحال قرآن میں بیان فرمایا گیا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اپنے باپ یعقوب کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ سب رو رہے، ابو جان یوسف کو کھا لیا۔ ناٹک کرتے ہوئے روتے ہوئے یوسف کے بھائی باپ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ کون سا رونا تھا؟ اس رونے میں کوئی سچائی تھی؟ ایک دم جھوٹا رونا تھا۔ اور ایسے ہی رونا ہم میں سے بعض روتے ہیں کسی امیر کے سامنے، کسی صدر کے سامنے، کسی امام کے سامنے، کسی اور باپ کے سامنے، کہیں اور کہ ابو جانا ایسا ایسا ہو گیا، ایسا ایسا ہو گیا، حالانکہ وہ اپنے کالے کرتوت کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس رونے میں کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ رونے کی تیسری قسم ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، رونے کی 10 قسمیں بیان کرنی تھی، 10 طرح کی رونا ہے، تو 3 قسم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے